بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو فجر کے وقت یہ کلمہ پڑھے گا اس کے 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ایسے کلمات کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو شخص فجر کے وقت یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت سے اس بندے کے 1000 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی معرفت، بندگی اور قرب کے لیے پیدا فرمایا، اور اس بندگی کا سب سے عظیم دروازہ ذکر الہی ہے۔ خصوصاً فجر کا وقت وہ مقدس لمحہ ہے جب زمین و آسمان کے درمیان خاص نور، رحمت اور قبولیت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں فجر کے وقت کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ ساعت ہے جب بندہ اگر اخلاص، نیت، کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے تو اس کی زندگی کے گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں اور اس کے اعمال کے ترازو میں ایسی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں جن کا شمار صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو بیان فرمایا۔ مفسرین کے مطابق فجر کا وقت صرف دن کے آغاز کا نام نہیں، بلکہ یہ روحانی بیداری، قبولیت دعا اور نور ایمان کے نزول کا وقت ہے۔ اس لیے جو بندہ فجر کے وقت اللہ کے کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے، وہ محض الفاظ ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی روح کو آسمانی نور سے جوڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا اہتمام کرو، بے شک فجر کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں مشہودہ کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ فجر کے وقت پڑھے جانے والے اذکار اور قرآن کو فرشتے خاص طور پر سنتے اور لکھتے ہیں۔ جب فرشتے کسی عمل کے گواہ بن جائیں تو اس کے اجر کی وسعت کا اندازہ انسان کی عقل سے باہر ہو جاتا ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی فجر کے وقت ذکر کی عظمت بار بار بیان ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے، اس کے لیے مکمل حج و عمرہ کا ثواب ہے۔ یہ حدیث اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ فجر کے بعد ذکر کرنے والا بندہ صرف چند لمحے نہیں گزارتا بلکہ وہ اپنی زندگی کے اعمال نامے میں ایسے اعمال درج کروا لیتا ہے جو عمر بھر کی عبادت پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اگر تو فجر کے بعد میرے ذکر میں مشغول رہے تو میں تجھے دن بھر کے کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ یہی وہ راز ہے جس کی طرف اہل معرفت اشارہ کرتے ہیں کہ فجر کے وقت پڑھے جانے والے کلمات صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنتے بلکہ رزق، سکون، حفاظت اور ہدایت کا سبب بھی بنتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، شام اور صبح اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ صبح کے وقت ذکر کرنا اللہ کی خاص سنت بندگی ہے۔ ابکار یعنی صبح کے ابتدائی لمحات، جن میں فجر کا وقت بھی شامل ہے، وہ گھڑیاں ہیں جب ذکر کا وزن کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جب یہ افضل ذکر فجر جیسے بابرکت وقت میں ادا کیا جائے
تو اس کے اثرات صرف آخرت تک محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی نور، برکت اور ہدایت سے بھر جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہی سکون وہ عظیم نعمت ہے جو فجر کے وقت ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہی سکون گناہوں کی معافی، روح کی پاکیزگی اور اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ اللہ کے ہاں بلند درجات پاتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر کا اجر صرف تعداد سے نہیں بلکہ وقت، اخلاص اور کیفیت سے بڑھتا ہے۔ فجر کے وقت پڑھے جانے والے کلمات اس لیے غیر معمولی اجر کے حامل ہوتے ہیں، اور اسی مفہوم کو اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات میں تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ الغرض فجر کے وقت کسی بھی مسنون اور ثابت ذکر کو ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا بندے کو ایسے انعامات کا مستحق بنا دیتا ہے کہ جس میں 1000 سال کے گناہوں کی معافی اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب شامل ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت حساب و کتاب کی پابند نہیں، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اخلاص پر برسوں کے گناہ معاف فرما دے اور تھوڑی سی عبادت پر بے شمار اجر عطا کر دے۔ تو ہم نے بتایا کہ ان کلمات کا عمل لازمی کرنا ہے، اور وہ سارے نیک اعمال کرنے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو وہ اس کا محبوب ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے۔ تو آپ نے اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ نیک اعمال کرنے ہیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ وہ عمل ہے جو اللہ رب العزت نے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اس کو فجر کے وقت میں پڑھو، 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا اور 1000 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ کتنی فضیلت والا کلمہ ہے۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا سا عمل آج ہم کر سکتے ہیں، کل ہمیں اس کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر مت دیکھا کریں، ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی وجہ سے جو بھی اس پر عمل کریں گے ان کو بھی اس کا اجر ملے گا، اور اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ عمل کو سمجھ سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر آپ ایسے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے تو آپ عمل صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت بہت رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف بلانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح میرا بندہ میری طرف آ جائے، شیطان سے ہٹ کر میرے راستے پر آ جائے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ذات ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رحمت جو چاہتی ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بحر و بر، عرش و فرش، ذرہ اور پہاڑ، تنکا اور جنگلات، ہوائی، فضائی اور خاکی، نوری اور ناری، ساری کی ساری مخلوق اللہ کی نماز، تسبیح و ذکر بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کسی حال میں، کسی پل میں، کسی لمحے میں بھی غافل نہیں ہے۔ صرف بندے ہی نہیں بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ، چپا چپا اس کے سامنے ہے، اور وہ اس کی حرکات و سکنات سے باخبر بھی ہے۔ رائی کے دانے کا 1000واں حصہ ہو، ایک تو رائی ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، پھر اس کا بھی کوئی حصہ اتنی چھوٹی بھی کوئی چیز ہے، پہاڑوں کے غاروں میں چھپا ہوا ہو، یا اس لمبی اور لامحدود فضا میں کہیں گم ہو، یا زمین کی ظلمتوں میں کہیں پڑا ہو، اللہ اس کو کھینچ کر باہر لانے کی طاقت رکھتا ہے،
اور اس کی نظر کائنات پر پوری طرح حاوی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کالا پتھر ہے، پہاڑ بھی کالا ہے، پھر رات بھی کالی ہے، پھر اوپر جنگل چھا چکا ہے، پتے پڑے ہوئے ہیں، گھاس ہے، ہریالی ہے، کالا پہاڑ، کالا پتھر، کالی رات، پھر اوپر گھاس وغیرہ ہے، نیچے ایک چیونٹی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت عرش پر ہے، چیونٹی فرش پر ہے، درمیان میں اتنے پردے ہیں، چیونٹی کے چلنے سے کالے پتھر پر ایک لکیر پڑ رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، کبھی آپ چیونٹی کو اٹھا کر دیکھو تو اس کے پاؤں بھی نظر نہیں آتے، وہ لکیر کیا بنائے گی؟ وہ تو نرم مٹی پر چلے تو لکیر مشکل سے بنے، تو پہاڑ اور پتھر پر لکیر کیسے بنے گی؟ اگر بڑی بڑی خوردبینیں لگائی جائیں تو بھی نظر نہ آئے گی۔ اللہ رب العزت عرش پر ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سننے والا کیسا ہے؟ زور سے بولو یا آہستہ سے؟ تمہارے اندر کے چھپے ہوئے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ تم چپ کے بولو، تم دل ہی دل میں بولو، اللہ کہتا ہے میں یہ بھی سن لیتا ہوں۔ تمہارے سانس کو نکلتا دیکھے، اترتا دیکھے، تمہارے سانس کی آواز سنے، دل کی دھڑکن سنے، رگوں میں چلنے والے خون تک کی آواز کو سنے۔ پتا ٹوٹے، اس کے ٹوٹنے کی آواز سنے، زمین پر گرے، اس کے گرنے کی آواز کو سنے، اونٹنی کی پکار کو سنے، آواز سنے، فریاد سنے، تہ خاک چلنے والے کیڑے کی آواز اور صدا سنے، سات سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی پکار اور صدا سنے، ریت کا ایک ایک ذرہ، زمین کا ایک ایک ذرہ، درخت کا ایک ایک پتا، زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سمندر کو سیاہی بنا دو، سات سمندر بھی سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت لے کر قلم بنا دیے جائیں۔ ایک سندل کے درخت سے کتنے قلم بن جائیں گے؟ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں، فرشتے بھی اسے لکھنا شروع کریں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، میری تعریف ختم نہیں ہوگی۔ اتنے قلم اور سیاہی اور لے آئیں تو وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ وہ ذات ہے جسے سارا جہان پکارے۔ وہ سب سے یہ نہیں کہے گا کہ باری باری بولو، یہ نہیں کہے گا کہ صرف عربی بولو کہ میری زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو، پشتو میں بولو، اردو میں بولو، ہندی میں بولو، انگلش میں بولو، پنجابی میں بولو، سندھی ہو یا پٹھانی ہو، کوئی بھی زبان ہو، دنیا میں جو بھی زبانیں ہیں اس میں بولو، کائنات کی ساری زبانوں میں اپنے رب کو پکارو۔ میں تمہارا وہ سننے والا رب ہوں کہ مجھے تمہاری باریاں لگانے کی ضرورت نہیں، میں تم سب کی چیخو پکار کو الگ الگ سنوں گا، تم سب کا اکٹھا بولنا مجھے غلطی میں نہیں ڈالے گا کہ فلاں نے کیا لفظ بولا، فلاں نے کیا کہا، میں سب کی بات الگ الگ سن سکتا ہوں۔ میرے محترم ناظرین، ایسے زبردست جاننے والے اللہ کی نہ ماننا، اس کی نافرمانی کرنا، اس میں سراسر ہماری ہی ہلاکت ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اور اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کل حساب ہونے والا ہے اور کوئی اس وقت عمل نہیں کر سکے گا۔ تو جو سب سے بڑی آفت اور مصیبت ہے کہ انسان یہ دنیا چھوڑ کر جاتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے آپ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ہر شخص نے گھر بنائے ہیں، حتیٰ کہ چڑیا بھی گھونسلہ شوق سے بناتی ہے۔ ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، وہ بھی بڑے ذوق و شوق سے تنکے اکٹھے کرتا ہے اور اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے۔ یہ ہر جاندار کی فطرت ہے، وہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی ٹھکانہ بناتا ہے۔ اتنے ارمانوں سے انسان گھر بناتا ہے اور پھر خاموشی سے چھوڑ کر، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر اندھیری کوٹڑی میں جا کر سو جاتا ہے۔ حبیب ابن عمیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے شاگرد بڑے خوبصورت ہیں، قید ہو گئے۔ کل 10 آدمی تھے، 9 کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کو پکڑ لیا۔ رومن سردار نے کہا میں اس کو اپنا غلام بناؤں گا۔
قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہان بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہی ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرو، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن، ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان، اور دو ہیں تیسرا بھی کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے۔ اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہٰذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو تار تار کر دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگی اے اللہ کے بندے یہ تو بتا مجھے کون سی چیز ہے جو تجھے روکتی ہے؟ وہ کون ہے جو تجھے روکتا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، جو مجھ سے غافل نہیں اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ وہ رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے کہ میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے کرتا ہے یا شیطان کو آگے رکھتا ہے۔ اے لڑکی مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ لڑکی باہر نکلی، باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے گمراہ کروں؟ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر، خوف انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارا دشمن اللہ کا نافرمان ہے تو تجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نافرمان کا بدلہ چکائے گا۔ جو مجرم بن کے مر گیا تو کسی عبرت ناک طریقے سے قبر اس کا حشر کرے گی۔ ساری دنیا کے انسانوں کو اس آنے والے دن سے بچنا ہے اور اپنا آپ بھی بچانا ہے، گرمی سردی سے بھی بچانا ہے۔ یہ حقوق کا معاملہ ہے، لیکن اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ نے فرمایا، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے باہر نکل گئے، 3 دن غائب رہے اور کسی کو نہیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو تلاش کرو۔ جب تلاش ہوئی تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، سر پر مٹی ڈالی ہوئی تھی اور رو رہے تھے کہ ہائے اس آگ کی کیا حالت ہوگی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ان کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو فرمایا کہ اس آیت نے مجھے بے قرار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم وہ ہو جس کو جنت خود چاہتی ہے، جس کو جنت چاہے وہ جنگلوں پہاڑوں میں نکل جائیں، اور جس کو کچھ پتہ ہی نہیں جنت اور جہنم کا وہ مزے کی نیند سو جائیں۔ ایک صحابی تہجد کی نماز میں رو رہے تھے کہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر دیکھا اور فرمایا ارے بھائی تو نے کیا کر دیا؟ تیرے رونے کی وجہ سے آسمان میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، تیرے رونے نے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے۔ ایسا درد اور غم ان کے اندر اتر گیا تھا، اور آج ہم کو 5 وقت نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے بھاگتے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے۔ ایک نوجوان نے دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتار دیے اور جا کر گرم ریت پر لیٹ گیا اور تڑپنے لگا اور کہنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ، یہ ریت کی آگ تجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ رات کو مردار بن کر ساری رات سوتا رہتا ہے اور دن کو بیکار پھرتا ہے، تیرا کیا بنے گا؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرمایا ادھر آ، تجھے خوشخبری سناؤں، تیرے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور اللہ خوش ہو رہا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا اتنا ڈر اور اتنا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ ایسا ہوتا ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہت ہی پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو بہت ہی بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اس جہاد سے بھی بڑھ کر ہے جس میں دشمنوں کے سر قلم کرو اور وہ تمہیں شہید کریں، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اولاد آدم کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلا سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا مرتے دم تک ذکر اللہ کے ساتھ رطب اللسان رہنا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص مخلوق کی بجائے خالق کی یاد سے مانوس نہیں، اس کا عمل ناقص، دل اندھا اور عمر ضائع ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی علامت ہے اور نفاق سے برعکس ہے، شیطان کے مقابل بچاؤ کا قلعہ ہے اور دوزخ سے حفاظت کا سامان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ذکر دو ذکروں کے درمیان ہے اور اسلام دو تلواروں کے درمیان اور گناہ دو فرضوں کے درمیان۔ ذکر دو ذکروں کے اندر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک ذکر نہیں کر سکتا جب تک اللہ اپنی توفیق کے ذریعے اسے یاد نہ کرے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی شکل میں اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اسلام دو تلواروں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی غافل کے ساتھ لڑائی اور قبول کے بعد مرتد ہو جائے تو بھی انجام قتل ہی ہے۔ اور گناہ دو فرضوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو گناہ نہ کرنا فرض تھا، کر لیا تو توبہ استغفار فرض ہو گیا۔ میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ذکر میں اتنے بڑے بڑے فضائل رکھے ہیں، ذکر کرنے والوں کو کتنی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور فجر کے وقت میں جو یہ کلمہ پڑھتا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب اور 1000 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور مرنے کے بعد اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو صدیقوں میں شامل کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، اگر ہمارے ہزاروں سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں، ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب ایک کلمے کی وجہ سے مل جائے، اور پھر بھی اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تو بنی اسرائیل کے لیے انہیں 5 باتوں کا حکم کرنے کی تاکید فرمائی، اور فرمایا کہ ان کی ہر بات کی مثال بھی سمجھائیں۔ آپ نے انہیں ارشاد فرمایا نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک مت بناؤ، اور اس کی مثال یوں بیان فرمائی کہ شرک کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی نے اپنے ذاتی مال سے ایک غلام خریدا اور اپنی بندی سے اس کا نکاح کر کے رہنے کے لیے ایک گھر بھی دیا، اور تجارت کرنے کو مال دیا کہ منافع کما کر جو کچھ اپنی ضروریات سے بچ جائے وہ مالک کو ادا کرتا رہے۔ ادھر غلام نے یہ کیا کہ منافع میں سے ضروریات کے بعد جو کچھ بچا تھوڑا سا مالک کو دے کر باقی اس کے دشمن کو دیتا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ایسے غلام کو کون اچھا کہے گا؟ دوسرا، آپ نے ان کو نماز کا حکم دیا اور اس کی مثال یہ دی جیسے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کرے، لیکن شرف یابی حاصل ہونے پر جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو کہ اس کی حاجت کو معلوم کرے
اور اس کو پورا کرے تو یہ خود کمال غفلت سے دائیں بائیں جھانکنا شروع کر دے، جس پر بادشاہ بھی منہ موڑ کر اس کی طرف سے بے نیاز ہو کر بیٹھتا ہے۔ نمبر 3، پھر آپ نے ان کو روزے کا حکم فرمایا اور ساتھ ہی یہ مثال سمجھائی کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ہتھیار لگا کر ڈھال تھام کر لڑائی کے لیے نکلتا ہے، جس کے بعد نہ تو دشمن اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ہتھیار اس پر کارگر ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پھر آپ نے ان کو صدقہ کا حکم دیا اور یہ مثال بیان فرمائی کہ جیسے کسی شخص کو دشمن قید کر لے اور یہ ایک خاص رقم کے عوض اس سے سودا کر کے پھر تھوڑا جو کچھ بھی کماتا ہے اسے ادا کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو آزاد کروا لے۔ 5ویں نمبر پر پھر آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیا، اس کی مثال یوں سمجھائی، ذکر کی مثال یوں سمجھو جیسے کسی قوم پر دشمن حملہ کرنے لگے تو وہ قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لے اور قلعہ بند ہو کر دشمن سے اپنی جان بچائیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ان 5 باتوں کا بھی حکم کرتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ 5 اور باتوں کا بھی حکم دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ارشاد فرمائی۔ جماعت کا بہت ہی دھیان رکھنا، سننا اور اطاعت اختیار کرنا، یعنی حاکم وقت کا جائز امور میں کہا ماننا، ہجرت اور جہاد کرنا، اور جو شخص اہل جہلیت کی سی بول و پکار کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص الحمدللہ کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ کا ثواب تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا علم اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، جب وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب وہ کسی مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس سے کہیں بہتر اور اعلیٰ مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ نیز ارشاد فرمایا جو شخص بستر پر لیٹا ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، بیدار ہونے تک وہ ذکر ہی میں شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے اور اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے اس کلمے کی طرف جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے، 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، اور وہ بندہ جب قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اسے صدیقوں میں شامل کیا جائے گا۔ وہ کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے؟ اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، ورنہ بعد میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی فجر کے وقت ان کلمات کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات، جادو، جنات، نظر بد کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور بسم اللہ کا نام لے کر جو بھی کام شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت اور سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولہ کرہ الکافرون۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ بس اس کو آپ نے روزانہ 100 مرتبہ فجر کے وقت پڑھنا ہے، اور اس کے اجر کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کے 1000 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے، آپ کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔
اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور جب انسان قبر سے نکلے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور اس کو صدیقوں کی شان ملے گی۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی شان اللہ نے اس کلمے کو دی ہے۔ اس لیے میرے ناظرین، آپ خود بھی اس کو پڑھیں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کریں، ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جتنے لوگ اس کو پڑھیں ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بہن بھائیوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت اور پیارے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔